اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، اور آج میں آپ کو حصول شفا کے لیے ایک قرآنی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کا علاج جو ہے وہ کر کر کے وارثین تھک گئے ہیں، لیکن ان کو شفا حاصل نہیں ہو رہی، چاہے وہ ایلوپیتھک علاج ہو، ہومیوپیتھک علاج ہو، چاہے کسی بھی قسم کا وہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے شفا اگر نہیں ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مریض ہے وہ خود وظیفہ کر نہیں سکتا، تو اس کے لواحقین میں جو سب سے زیادہ اس کا خونی رشتہ دار ہے، مطلب بیٹا بیٹیاں ہیں تو ماں باپ کریں گے، ماں باپ کا ہے تو بیٹا بیٹیاں کریں گے، خاوند ہے تو بیوی کرے گی، تو یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ وظیفہ آپ نے جمعہ والے دن کرنا ہے، کیونکہ جمعہ والے دن اللہ کی خاص رحمت اور برکت اپنے مسلمانوں پر ہوتی ہے، اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور آپ پہلے سے اگر مومن ہیں یا مومنوں والے کام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تمام اچھے کام کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہ پھر وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ اصل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ سورہ انعام یعنی کہ پارہ نمبر 7 کے جو رکوع نمبر 6 ہے، یہ پوری سورہ جو ہے جس مریض پر بھی پڑھی جاتی ہے تو اللہ اس کو شفا دیتے ہیں، اور خاص طور پر جمعہ والے دن پڑھنے پر جو ہے مریض جو ہے اس مریض پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا علاج کرنے کے طریقے بھی ٹھیک ہیں، ہماری تمام چیزیں ٹھیک ہیں۔ سب سے بڑی بات ہماری اللہ سے دوری ہے۔ جب ہم اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی، دوسرے الفاظ میں اللہ کا جب ہم محبوب بندے بن جائیں گے، تو حصول شفا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں ہم نے اللہ کو بھلا رکھا ہے اور تمام چیزوں کو ہم نے اپنا باپ بنا لیا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر یعنی کہ صراط مستقیم پر چلیں، اور اس کے علاوہ جتنی سہولیات ہیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کے مطابق علاج کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ شفا یاب ہوں گے مریض، اور جو ہے آپ کے بھی حالات میں بہتری آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔